کون کسائے درد دل، کون کسائے درد دل میں تبدیل کر دو اپنی آپ کو، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے کا دن بغیر روزے کے دن کے برابر ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان روزے میں جھوٹ نہ چھوڑ دے اور لغو کاموں کو نہ چھوڑ دے، فضول کام کو نہ چھوڑ دے، بس اس کی روزے کا کوئی اور بات ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں بھوک اور پیاس عادت ہونا، اگر کوئی بات نہیں۔ اور رب بسانے میں کئی دفعہ روزہ رکھتے ہوئے شخص بھی اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے اس کی روزے سے نہیں ملتا ہے مگر بھوک اور پیاس، اور رات کو مسجد میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتا ہے اور اس کے لیے اس سے نہیں پہنچتا ہے مگر کیا صرف بے خوابی، رات کو جاگ کے گزارا نہیں کچھ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ میں فرق نہیں آیا، آپ میں فرق نہیں آیا، آپ تبدیل نہیں ہو چکے ہیں۔ آپ بغیر رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے میں آپ کی عادات میں، اطوار میں، اخلاق میں، زبان میں، کردار میں فرق نہیں آیا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں بھی آپ کا ہمسایہ یا آپ کی زبان سے تنگ ہے اور یا آپ کی ہاتھ سے تنگ۔ ایسا نہ ہو کہ پہلا بھی جھوٹ بولتے تھے اور روزہ رکھ کے بھی پھر بھی جھوٹ بولا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ رکھا تب بھی فسق میں مبتلا ہے، روزہ نہیں رکھا تھا تب بھی فسق میں مبتلا ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، فرماتا ہے کہ آپ کی روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن اس میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تو نے روزہ رکھا اور آپ میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اس طرح نہیں ہونا۔ محترم بھائیو، رمضان کا پہلا دن آتا ہے، جیسا مغرب کا وقت رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، اس وقت میں جیسا داخل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت جنت کی رضوان کے لیے آواز دیتا ہے، یا رضوان، اے رضوان، جنت کے سارے دروازے کھول دو اور آسمان کے سارے دروازے کھول دو، اور جب تک رمضان کا مہینہ نہیں گزرا ہے تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نے بند نہیں کرنا ہے۔ اور خازن جہنم کے لیے آواز دیتے، اے خازن، جہنم کے سارے دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کرو۔ ادھر علماء ادھر تک تو بولتا ہے، لیکن ادھر جو نقطہ اور لفظ حدیث میں موجود ہے، علماء بھی ڈنڈی مار کے اس لفظ کو نہیں بولتا ہے، ادھر لفظ ہے، فرماتا ہے جہنم کی ساری دروازے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس افراد کے لیے بند کر دو جو امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے جہنم کی سارے دروازے کو بند کر دو، اور یہ رمضان کے آخری دن تک بند رہے گا۔ اب اللہ رب العزت نے جہنم کی دروازے صائمین کے لیے، روزہ رکھنے والے لوگ کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے اور آسمان کی رحمتوں کے دروازے وہ اس امت مرحومہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو روزہ رکھے گا اور روزے کو ہما حق کو رکھنے کا کوشش کرے گا، وہ یہ ہے کہ اس میں لغو، فسق اور فجور بھی نہیں ہو، اور اس طرح نہیں ہو کہ وہ روزہ میں ٹائم گزارنے کے لیے کبھی تو تاش کھیلے، کبھی تو جواری کرے، کبھی فسق و فجور پر لگ جائے، اور کبھی صرف ان فضول باتوں میں لگ جائے جس سے ایسا بھی گناہ ہوگا، یا جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا قسم اٹھا دیتا ہے، اس طرح کی حالت میں ہے، تو پھر خداوند تعالی کو آپ کے بھوک اور پیاسا رہنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اسے بھی تو خدا کو ہمارے عبادت کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوقات بہت زیادہ ہے، وہ مخلوق ہے، لا یعلم جنود ربک الا ہو، خدا کی لشکروں کو کوئی نہیں سمجھتا ہے سوائے خدا۔ میں مثال دیتا ہوں،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جا رہا ہے، شب معراج پہ جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ پہ دیکھا ایک اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ادھر اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوں یہ قافلہ اس طرح گزر رہا ہے، جب سے پیدا ہوں یہ قافلہ اس طرح گزر رہا ہے، اب یہ نہ اس کا میں نے سر دیکھا ہے نہ آخر دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کیا چیز؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتا۔ تو کیا آپ نے پوچھا نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جرأت ہی نہیں ہوتا ہے خدا سے پوچھنے کا، ہم نے کبھی نہیں پوچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو روک دو۔ اب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تھا تو مختار رسول، اس نے ایک اونٹ کو روک دیا، اس کو کہا تو رک جاؤ۔ اب وہ قافلہ جو جبریل علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے چلتا رہا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس کے لیے کہا یہ اونٹ کے اوپر کیا لاد کے رکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ ایک آدمی، ایک ملائکہ اس کی مہار پکڑ کے جا رہا ہے، ملائکہ سے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس میں صندوق ہے، کئی صندوق رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا، تالا کھول دیا۔ اب یہ سماوی بات ہے، یہ آسمانوں کی بات ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہوتا ہے، اس کو صرف ماننا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صندوق کے اندر چلے، دیکھا اس میں انڈوں کی صورت میں کوئی چیز پڑی اور اس کو قدرت خداوندی سے اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے اس تالے کو توڑ دیا، کھول دیا تو اندر داخل ہو۔ اندر دیکھا تو وہ پورا انڈا قسم کا جو چیز ہے وہ اندر چھوٹے چھوٹے دانے جیسے خسخاش کی دانے ہوتا ہے اس سے بھری ہوئی۔ اب اس کو قدرتی خداوندی سے تالا لگا ہوا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھول دیا اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیکھا تو ایک دنیا آباد ہے جس میں عظیم 70 شہر آباد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس میں چل پڑا، شہر میں جا رہا ہے، بڑا شہر ہے، آبادی ہے، دیکھ رہا ہے اس میں مسجد بنا ہوا ہے، مسجد میں امامی مسجد منبر پر بیٹھ کر معراج کا واقعہ سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دروازے پہ آ گیا، امام کہتا ہے آخری پیغمبر پیدا ہوگا، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سیاروں میں ایک سیارہ بنا ہے، ایک سیارے کا نام زمین ہے، اس پر ایک مخصوص مخلوق رہتا ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس میں خداوند مختار اپنا آخری نبی بھیجے گا، وہ پیغمبر ہوگا، وہ مبعوث ہو جائے گا، اس کو ایک دفعہ اللہ رب العزت معراج پہ بلائے گا، وہ ہو سکتا ہے ہمارے شہر سے گزر جائے گا۔ سب دعا کرو کبھی اگر ہمارا زندگی باقی کا ہم اس نبی کا ملاقات کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے آواز دے دیا، اے مولی صاحب آپ سچ بول رہا ہے، تو حق بول رہا ہے، وہ سیارہ بھی موجود ہے، وہ سیارہ پیدا ہو چکا ہے اور اس میں انسان نام کی مخلوق بھی پیدا ہو چکا ہے اور اس میں آخری وقت بھی پہنچ چکا ہے اور اس میں آخری نبی بھی مبعوث ہو چکا ہے اور وہ نبی مبعوث ہونے کے بعد ابھی اس کی معراج کی رات بھی پہنچ چکا ہے اور ابھی معراج پہ جا کر یہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب اڑ گئے، بڑی خوشی کا منظر تھا، اس وقت کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا، ملاقات ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے، شہر سے نکلے تو سمجھو باہر سے لگتا ہوا خسخاس کا دانہ تھا، اس جس سے بڑے بڑے 70 شہر آباد تھے، اس سے باہر آیا، قدرت خداوندی سے اس کو تالا لگ گیا، اس سے باہر آیا، جو انڈے کی صورت پر چیز تھا اس سے نکل آیا، قدرت خداوندی سے اس کو تالا لگ گیا، اس سے باہر آیا صندوق سے اور صندوق میں پہ آیا اور صندوق سے باہر آیا تو اس کو قدرت خداوندی سے تالا لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے، قافلے والے کو کہا قافلہ کو چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما یعلم سبحان اللہ۔ جنود ربک الا ہو، خدا کی لشکروں کو کوئی نہیں سمجھتا ہے پر خدا ہی سمجھتا ہے۔ تو ایک جھلک تھا، خدا کو پتہ ہے
دنیا ہے، کتنی حالات ہے، کتنی قسم کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 اقوام کو پیدا کیا ہے، 18,000 قسم کی مخلوق کو پیدا کیا ہے. 18,000 قسم کی مخلوق کو خداوند متعال نے پیدا کیا ہے. اس میں ہمیں 2 قسم کی مخلوق کا پتہ ہے، ایک جو انڈے سے پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرا جو پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے. اب 17,998 قسم کی مخلوقات کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کس طرح کا ہے اور کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا مقصد کیا ہے؟ وہ ادھر بھی خدا کا تسبیح و تحمید پڑھتا ہے، ملائکے جس کے حساب نہیں خدا کا تسبیح و تحمید پڑھتا ہے. کیا ہماری عبادت کا خدا کو ضرورت نہیں؟ نہ ہماری عبادت کا ضرورت ہے نہ اس کی عبادت کا ضرورت ہے. مشکلات ہمارے سامنے پڑا ہے، تکلیف ہمارے سامنے پڑا ہے. قیامت کا دن آ جائے گا، ادھر میں ہمارے اعمال کا پوچھ گچھ ہوگا. ادھر پھر یہ نہیں چلے گا کہ گرمی کا میں روزہ نہ رکھ سکا، یہ نہیں ہوگا. پھر یہ نہیں ہوگا